قدیم زمانے میں ایک شہر میں علاؤالدین نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک غریب اور نادار خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ علاؤالدین نہایت چالاک، ہوشیار اور نیک دل لڑکا تھا، مگر اس کے پاس زیادہ دولت یا وسائل نہیں تھے۔ ایک دن شہر میں ایک پراسرار شخص آیا جو مہنگے اور عجیب و غریب جواہرات فروخت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ دراصل وہ شخص ایک جادوگر تھا جو علاؤالدین کو آزمائش میں ڈالنے آیا تھا۔ جادوگر نے علاؤالدین سے کہا کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو اسے بہت بڑی دولت اور کامیابی ملے گی۔ علاؤالدین نے جادوگر کی باتوں پر غور کیا اور آخر کار اس کی بات مان لی۔ جادوگر نے علاؤالدین کو ایک قدیم غار کی طرف لے گیا اور کہا، اس غار کے اندر ایک جادوئی چراغ ہے، اسے لا کر مجھے دو۔ علاؤالدین غار کے اندر گیا اور حیرت انگیز مناظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں قیمتی جواہرات، سونے کے سکے اور قیمتی اشیاء بکھری ہوئی تھیں، مگر سب سے دلچسپ چیز ایک پرانا مٹی کا چراغ تھا۔ علاؤالدین نے چراغ اٹھایا اور جیسے ہی اسے صاف کیا، ایک زبردست روشنی کے ساتھ ایک جن نمودار ہوا۔ جن نے علاؤالدین سے کہا، مالک تم نے مجھے آزاد کیا، اب تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ علاؤالدین نے پہلی خواہش کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین کے لیے ایک خوبصورت اور شاندار مکان بنایا جائے۔ جن نے ایک لمحے میں علاؤالدین کے والدین کے لیے محل تعمیر کر دیا، جس کی خوبصورتی اور عظمت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور علاؤالدین اپنی چالاکی اور جن کی مدد سے شہر میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی شہزادی رابعہ علاؤالدین کی بہادری اور نیکی کے بارے میں سن کر اس سے ملنے آئی۔ علاؤالدین اور شہزادی رابعہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو گئے، لیکن خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی، کیونکہ وہی جادوگر جو سب کچھ چھوڑ کر غار میں گیا تھا دوبارہ آیا اور چراغ چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ علاؤالدین نے اپنی عقل اور جن کی طاقت سے جادوگر کا مقابلہ کیا اور آخر کار اسے شکست دے دی، چراغ کی حفاظت یقینی بنا دی۔ جن کی مدد سے علاؤالدین نے شہر کے لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ اس نے پانی کے کنویں بنوائے، بھوکوں کو خوراک دی اور شہر میں انصاف قائم کیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ نے علاؤالدین کی بہادری اور نیکی دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا اور علاؤالدین اور شہزادی رابعہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور یوں علاؤالدین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیک دلی، ہوشیاری اور عقل کا استعمال ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور سچائی اور نیکی کا پھل آخر کار میٹھا ہوتا ہے۔